شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. آج ہم آپ کے لیے پروگرام پیغام رمضان لے کر آئے ہیں. آج آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک شروع ہونے کو ہے اور رمضان اپنی برکتوں کے ساتھ رحمتوں کے ساتھ آ رہا ہے. ہم کون سے اعمال کریں، کون سے کام کریں جس سے ہم زیادہ سے زیادہ رمضان کی برکتیں سمیٹ سکتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں جو جاننا بے حد ضروری ہیں جن کی وجہ سے ہم رمضان المبارک میں زیادہ برکتیں اور رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں، اور جن کو نہ کرنے کی وجہ سے ہم نقصان اٹھا سکتے ہیں اور ہم برکتوں سے محروم رہ سکتے ہیں. وہ باتیں آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا جن باتوں کو جاننا بہت ضروری ہے. رمضان المبارک بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. اس میں رحمتیں اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہم رمضان میں داخل ہونے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے پہلا عمل کوئی بھی کام ہے، اس کے لیے سب سے پہلا جو عمل ہوتا ہے وہ انسان کی نیت کا ہوتا ہے. روزے میں جس طرح نیت کا بہت ضروری ہے، نیت کا ہونا بہت ضروری ہے، تو ہم پہلے سے یہ نیت کریں گے، ہم یہ چیز بنا لیں گے، نیت یہ بنا کے چلیں گے کہ ہم نے انشاءاللہ روزے رکھنے ہیں. اور روزے کس طرح رکھنے ہیں؟ خلوص نیت کے ساتھ. سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اپنی نیت کو پختہ کر لیں، اپنے ارادے کو پختہ کر لیں کہ ہم نے روزے رکھنے ہیں، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، چاہے جیسی بھی گرمی ہو، چاہے جیسے بھی معاملات ہوں، ہم نے انشاءاللہ رمضان کے روزے پورے رکھنے ہیں. اور اس کے ساتھ سب سے اہم چیز، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے رکھنے ہیں، کسی کو دکھلاوے کے لیے نہیں. کوئی بھی عمل ہے اس میں نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ جب تک ہماری نیت صاف نہ ہوگی ہمارے اعمال کامیاب نہیں، ہمیں کام نہیں دیں گے. اس کے بعد ہم نے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. کوشش کرنی ہے سب سے پہلے ہم اپنے گناہوں کو معاف کروائیں. دیکھیں، جب ہم اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کروا لیں گے، سب سے پہلے ہم اپنے گناہ معاف کروائیں گے تو ہم زیادہ برکتیں سمیٹ سکتے ہیں، ہم اللہ کی زیادہ رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں. اب ایک بندہ سفر کر رہا ہے، وہ سفر اگر بوجھ لے کے کرے گا تو زیادہ سفر نہیں کر سکتا. اگر اس کے اوپر بوجھ ہوگا تو وہ زیادہ ورک اور کام نہیں کر سکتا. اسی طرح انسان پر اگر گناہوں کا بوجھ زیادہ ہوگا، اگر اس پر گناہوں اور خطاؤں کا بوجھ ہوگا تو وہ زیادہ برکتیں اور رحمتیں نہیں سمیٹ سکتا. سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے، سب سے پہلا کام خالص نیت، اور اس کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے، ہمیں گناہوں سے پاک کر دے، تاکہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ برکتیں اور رحمتوں کو سمیٹ سکیں. تیسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے دلوں کی صفائی کرنی ہے. رمضان میں داخل ہونے سے پہلے یاد رکھیے، ہم نے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، بغض سے، کینے سے، نفرت سے، عداوت سے پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب چاند نظر آتا تو ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہ ہوتا جس کا سینہ صاف نہ ہو. یعنی جیسے ہی رمضان قریب آتا تو ہم اپنے گلے شکوے دور کر لیتے، ہم اپنے دل سے جو ہے بغض کو، عدوت کو وہ دور کر دیتے، تاکہ کہیں رمضان میں ہمارے اعمال تباہ نہ ہو جائیں. یہ ایسی چیز ہے جس سے اگر یہ دل میں ہو، انسان کے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں. انسان وہ چیز حاصل نہیں کر سکتا جو صاف دل کے ساتھ کر سکتا ہے، اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا. اس لیے دل کا صاف ہم نے رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اپنے دل کو صاف کرنا ہے. اس کے بعد وقت کی پلاننگ، یہ بہت ضروری ہے. کوئی بھی کامیاب انسان ہے
وہ کسی بھی سفر پر جاتا ہے یا کہیں بھی جاتا ہے تو وقت کی پلاننگ کر لیتا ہے کہ میں نے کیسے وقت گزارنا ہے، کہاں پر کیا کام کرنا ہے۔ تو رمضان میں ہم نے اپنے وقت کی پلاننگ کرنی ہے کہ ہمارا وقت جو ہے ہم نے اس کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس کو بہتر طریقے سے گزارنا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکیں، زیادہ سے زیادہ دین کا کام کر سکیں، زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں اور اجر کما سکیں اور اللہ کے قریب ہو سکیں۔ اس کے بعد جو کرنے کا کام ہے، قرآن سے جڑ جانا ہے۔ رمضان سے پہلے ہی ہم قرآن سے جڑنا شروع ہو جائیں، قرآن سے محبت پیدا کر لیں۔ یاد رکھیے قرآن بھی اس سے محبت کرتا ہے جو قرآن سے محبت کرتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ شہر القرآن بھی ہے، یہ قرآن پڑھنے کا مہینہ بھی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سارا سال حدیث کا سبق پڑھاتے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا حدیث کا سبق روک دیتے اور صرف قرآن پڑھتے اور فرمایا کرتے کہ یہ شہر القرآن ہے، یعنی یہ مہینہ خاص طور پر زیادہ طور پر ہمیں قرآن سے جوڑتا ہے۔ تو ہم نے اس مہینے کے شروع ہوتے ہی قرآن سے جڑ جانا ہے، قرآن سے محبت رکھ لینی ہے، قرآن سے محبت ڈال لینی ہے۔ اور بہت سارے صحابہ کا یہ عمل تھا کہ وہ جیسے ہی رمضان قریب آتا اپنی تجارت کو کلوز کر لیتے، تجارت کو بند کر لیتے اور خاص اپنے آپ کو رمضان کے لیے فارغ کر لیتے تاکہ ہم رمضان میں زیادہ اعمال کر سکیں، تاکہ ہم رمضان میں زیادہ کامیابیاں حاصل کر سکیں، تاکہ ہم رمضان میں زیادہ برکتیں اور رحمتیں حاصل کر سکیں۔ اس کے لیے ضروری ہے ہم وقت کی پلاننگ کریں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ کاموں سے جو ہمارے عام روٹین میں کام ہوتے تھے ان سے فارغ ہو کر اللہ کے لیے وقت نکالیے تاکہ ہم زیادہ اللہ کی رحمت حاصل کر سکیں اور زیادہ اللہ کے قریب ہو سکیں۔ یہ چیزیں ہیں جو رمضان کے آنے سے پہلے بہت ضروری ہیں، جن کا حاصل کرنا، جن پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز خلوص نیت ہے، نیت کا درست کرنا، اپنی نیت کو بالکل درست کرنا کہ خالصتاً میں جو بھی عمل کرتا ہوں وہ اللہ کے لیے کروں گا، اس کے علاوہ میں کسی اور کے لیے عمل نہیں کروں گا، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ کے قریب ہو جانا۔ گناہوں جب اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز اپنے دل کو صاف کرنا۔ بہت سارے لوگ ہوں گے جو اعمال کر کر کے تھک چکے ہوں گے لیکن ان کو ان کے اعمال کا بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ اس کی وجہ اور سبب کیا ہوگی؟ اس کی وجہ اور سبب یہ ہوگی کہ ان کے دل صاف نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہم نے رمضان آنے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے اور ہم نے وقت کی پلاننگ کرنی ہے۔ رمضان میں داخل ہوتے ہی ہم نے اپنے فضولیات کو، لغویات کو چھوڑ کے خالصتاً جو ٹائم ہے وہ اللہ کی عبادت کو دینا ہے اور اللہ کے دین کے کاموں میں صرف کرنا ہے تاکہ ہم رمضان کی برکات اور رحمتوں کو زیادہ سمیٹ سکیں۔ اس کے ساتھ جو ہے قرآن کے ساتھ جڑنا ہے۔ اس مہینے کا خاص مقصد قرآن کے ساتھ انسان کو جوڑنا ہے۔ اور آخری جو چیز ہے، باقی سارے معاملات کو وائنڈ اپ کر کے، بند کر کے، ختم کر کے رمضان میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لینا ہے۔ یہ کام آپ نے رمضان سے پہلے، رمضان کی تیاری میں کرنے ہیں، رمضان میں داخل ہوتے ہی یہ رمضان میں شروع کر دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم